میرا سلام محبت قبول کر لیجئے، میرا سلام محبت قبول کر لیجئے، بسد خلوص و عقیدت قبول کر لیجئے۔ ادب کی بزم درخشاں میں آج اہل ادب گل حیات کی نزہت قبول کر لیجئے۔ آؤ یہ ہے شعور کی محفل، یعنی کیف و سرور کی محفل، صدقہ بڑھتا ہے رحمتوں کا یہاں، یہ ہے میرے حضور کی محفل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب کی جا ہے اور احترام کی محفل، ادب کی جا ہے اور احترام کی محفل، عجب ہے دوست و خیر الانام کی محفل۔ عقیدتوں کے ہزاروں مہکتے پھولوں سے سجائی ہم نے درود و سلام کی محفل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجائی ہم نے درود و سلام کی محفل۔ اتنے گلاب، ذرا کچھ داد میں کمی محسوس کر رہا ہوں۔ جب میں یہاں حاضر آیا، پہلی بار آیا، میں اشرف العلماء کا خاص الخاص شاگرد ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5 برسوں تک ہندوستان کا بلکہ انڈو پاک کا جماعت اہل سنت کا الجامعۃ الاشرفیہ سے بڑا کوئی اسلامی ادارہ نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کے مدرس ذی صلاحیت، ذی استعداد، ذی علم، اخلاق کے منبع، کردار کے سرچشمہ، اشرف العلماء کی ذات، ان کی تربیت میں 5 سال کے شبانہ روز گزارے ہیں۔ تو لیکن جب باقاعدہ حیات تھے تو میں نہیں آیا، ملک کے مختلف گوشوں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ آج ان کا کارنامہ بمبئی کی دھرتی پہ آ کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا، اسٹاف کو دیکھنے کے بعد، طلبہ کو دیکھنے کے بعد، دارالعلوم محمدیہ کی فلک بوس عمارت کو دیکھنے کے بعد ہم نے ایسا محسوس کیا، اپنے احباب سے عرض کیا کہ یہ بمبئی کا دوسرا دارالعلوم اشرفیہ ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ بمبئی اور مہاراشٹر کا۔ تو جب بزرگان دین کا وصال ہو جاتا ہے تو ان کے تصرفات میں کئی گنا اضافے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج انہوں نے مجھے بلا لیا، بڑھاپے میں میں حاضر ہو گیا آپ کے یہاں۔ میں ڈر رہا تھا جب سید اطہر حسین صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، اگر شروع کا پروگرام شہزادگان ہمارے سپرد کرتے تو میں انکار کر دیتا۔ ان منسٹروں کو تو میں نہیں جانتا تھا، ان کے کردار کو، کتنی اچھی اچھی گفتگو، اور دارالعلوم اشرفیہ اور اشرف العلماء کا یہ فیضان منسٹر کی گفتگو کی شکل میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہ بہت کم، تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، برادران ملت و عزیزان گرامی و خواتین اسلام، میرے بزرگوں و دوستوں، سامعین کرام و حاضرین نظام، ہمدموں، ساتھیوں، رفیقوں، نونہال بچوں، شمع نبوت کے پروانوں، جامع رسالت کے متوالوں، سرکار قادریت کے غلاموں، میں حب حسین کے میخاروں، عظمت مصطفیٰ پر اپنی پیاری قیمتی بیشبہ اور گراں قدر جانے قربان کرنے والے اسلام کے شہزادوں، صدر باوقار شہزادگان کرام، یہاں آج کچھوچا کے سارے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ واہ بہت خوب۔ اجمیر شریف کی ساری اتنے بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور بریلی شریف کے جلوے بھی کسی نہ کسی۔ واہ سبحان اللہ۔ میں بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے عرس پاک 3، 4، 5 مئی یہ مارچ کو ہو رہا، 35 برسوں سے مستقل میں اس کی اناؤنسری کرتا ہوں، نظامت کرتا ہوں، یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو آج اعلیٰ حضرت نے، آج حضور مفتی اعظم ہند نے، بریلی شریف کے بزرگوں نے ہمیں اشرف العلماء کے عرس پاک کے جلسے میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ تو سبحان۔ وہاں کے جلوے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے گزارش کر لینے دیجئے، عرض کر لینے دیجئے کہ آج کا یہ ماحول دیکھنے کے بعد اشرف العلماء کا فیضان، میں پرسوں حاضر آ گیا، کل آیا، اور کل سے میں نے آرام نہیں کیا، دارالعلوم محمدیہ میں بھی حاضر ہوا، وہاں کے اسٹاف، مولانا توکل صاحب، سارے لوگوں سے، سب نے اتفاق رائے سے یہ کہا کہ اگر حافظ ملت کے کردار کا نمونہ کسی کو دیکھنا ہو تو وہ ممبئی کی دھرتی میں دارالعلوم محمدیہ کو آ کے دیکھ لو۔
حافظ ملت ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی قوم کے افراد سے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. سبحان اللہ سبحان تو آج اشرف العلماء نے وہ کام کر کے حضور حافظ ملت کی روح پاک کو کتنا سرور بخشا ہے. تو آج یہ ماحول، یہ واتاورن، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، تو یہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، کہیں سے داد نہیں نکل رہی تھی. تو میں نے سمجھا کہ کہیں بمبئی کے لوگ داد کو کھجلی تو نہیں سمجھتے کہ یہ علماء مطالبہ کرتے ہیں، شورا خواہش پیش کرتے ہیں کہ داد دو اور دونوں ہاتھوں کو لہرا کے سبحان اللہ کہو. زبان سے تو سبحان اللہ ہم کہلواتے ہی بھی ہیں، لیکن اب ہاتھوں سے بھی کہلوانے لگے. نعرہ تکبیر، ذرا ایک نعرہ. ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں مجمع دیکھنے کے بعد، یہ ممبئی تو ہندوستان، انڈیا کا، ہمارے ہر دل عزیز دیش کا سب سے مالدار شہر ہے. بے شک. اور یہاں جو مولوی آ جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، تو پھر وہ دبئی بھی جانا نہیں چاہتا. لندن کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے. امریکہ میں وہ ملازمت ملتی ہے اس کو بھی، سارے ائمہ کرام کو. اب یہ دیکھنے کے بعد اس بڑھاپے میں میرے منہ سے بھی رال ٹپک رہی ہے کہ تھوڑی سی جگہ آپ مجھے بھی عطا فرما دیں گے، تاکہ جو پروگرام حضرت علامہ مولانا ابو الحسن صاحب کی شان میں بڑی ایک منقبت بھی لکھی ہے جو آج میں نہیں سناؤں گا. ماہنامہ ماہ نور کا اشرف العلماء نمبر. آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ بمبئی یہ بہادروں کا شہر ہے، یہ بڑے کرمٹھ اور بدھو جیویوں کا شہر اور نگر ہے. یہاں جو مولوی آتا ہے پھر کہیں دوسری جگہ تاک جھانک نہیں کرتا. تو آج دیکھنا ہے، امتحان آپ کا لینا ہے، آپ کی پریکشا لینی ہے کہ ہم نے جو سنا ہے وہ صحیح سنا ہے یا غلط، اس میں کچھ کمی بیشی.